یہ موبائل تمہیں دوزخ میں بھی لے جانے والا ہے اور جنت میں بھی لے جانے والا ہے۔ اب تم کہو مولانا کیسے، یہ موبائل تو اب ایجاد ہو گیا، جنت دوزخ تو مسئلہ بہت پرانا ہے۔ تو اگر اسی موبائل کا استعمال اچھا کرو، ایک صاحب سے پوچھ لی کہ امت میں کس کی ہو، تو کوئی کچھ کہہ رہا، کوئی کچھ کہہ رہا، خود کو بھی بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے، کوئی کہہ رہا صابر صاحب کی امت میں ہوں معاذ اللہ، کوئی کہہ رہا غریب نواز کی امت میں ہوں۔ یہ ہمارے لیے پردیس ہے، اور اصل تو دنیا ہی پردیس ہے، اصل گھر تو ہمارا وہی ہے۔ منہا خلقناکم، جب ہم قبر میں مٹی دیتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ میرے نوجوانوں کو، میرے بچوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا، ہاں یہ شرم کی باتیں ہیں، یہ جاگو۔ ایک صاحب سے پوچھ لی کہ امت میں کس کی ہو، تو کوئی کچھ کہہ رہا، کوئی کچھ کہہ رہا، خود کو بھی بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے، کوئی کہہ رہا صابر صاحب کی امت میں ہوں معاذ اللہ، کوئی کہہ رہا غریب نواز کی امت میں ہوں۔ بس یہی سیکھا ہے؟ نہیں یار، خدا کے لیے خود پر رحم کھاؤ، مرنا ہے مرنا، قیامت کے دن حساب دینا ہے، اور پہلی منزل تو قبر ہے قبر۔ اگر یہاں کامیاب ہو گئے تو آگے قیامت میں کامیابی ملنی ہے، اور اگر یہی پھنس گئے تو آگے بھی پھنس جاؤ گے۔ یہ دنیا، اس کی کوئی اوقات، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ خود تصور کرو، آج اگر تمہارے باپ زندہ ہیں تو دادا نہیں ہوں گے، اور اگر دادا ہیں تو پردادا نہیں ہوں گے، ایسا ہی آگے سلسلہ چلے گا، کل بچے ہوں گے، ہم نہیں ہوں گے۔ لیکن دنیا سب نے چھوڑ جانی ہے، سب نے دنیا چھوڑنی ہے۔ اسی لیے جیسے تم فکر کرتے ہو نا صبح سے لے کے شام تک کی، کہ ہم نے جد و جہد کرنا، کام کرنا ہے، کاج کرنا ہے، جب پیسہ کمائیں گے تو گھر چلے گا، ہے نا؟ جب پیسہ کمائیں گے تو گھر چلے گا، خوشیاں آئیں گی، اور نہیں کمائیں گے تو گھر میں ٹینشن ہوگی، جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا۔ ایسے ہی یاد رکھنا، اگر دنیا میں اللہ اس کے رسول کی محبت کمائی ہے، اللہ اس کے رسول کی احکامات پہ ہم نے عمل کیا ہے، تو بعد مرنے کے قبر ہماری جنت ہوگی، ورنہ یاد رکھنا سانپ بچھو اس میں لہرائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکوکار بنائے، پرہیزگار بنائے، پنج وقتہ نمازی بنائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، مذہب اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا جو فرض ہے وہ نماز ہے۔ نماز کی پابندی کرو، اور میں اکثر بتاتا ہوں جب ہم نے نماز پڑھنی ہے تو دل دنیا سے دور اور اللہ کے قریب کر لینا ہے۔ اس دل میں ہم نے کسی کے لیے کینہ بھی نہیں رکھنا ہے، اس دل میں ہم نے کسی کے لیے برائی بھی نہیں رکھنی ہے، ہم نے کسی کی کامیابی کو دیکھ کر، کسی کے اچھے روزگار کو دیکھ کے ہم نے حسد بھی نہیں کرنا ہے۔ یار حسد کر کے کیا ملے گا؟ کچھ ملے گا؟ کچھ نہیں مل سکتا۔ حسد کر کے ہاں ملے گا تو ہمارے جو اعمال ہیں، جو ہماری نیکیاں ہیں، وہ برباد ہو جائیں گی۔ میرے کریم آقا نے فرمایا، اگر تم کسی کی ترقی سے حسد کرو گے، تمہارا بھائی اچھا کماتا، یار رزق تو اللہ کے حوالے نا، اللہ ہی تو دیتا ہے، ارے رزاق اللہ ہی تو ہے۔ اللہ اگر کسی کو بادشاہت دے تو تم اور میں کون ہوتے چھیننے والے؟ چھین لیں گے؟ نہیں چھین سکتے۔ ہاں اللہ کے دیے ہوئے رزق، اللہ نے اگر کسی ہمارے بھائی کو اچھا کما دیا رزق، اگر ہم اس سے حسد کر لیں تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہاں حدیث شریف یہ ہے کہ تم اپنے کسی بھائی سے حسد کرو گے تو تمہاری زندگی بھر کی نیکیاں ایسے ختم ہو جائیں گی، ایسے ختم ہو جائیں گی جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتا ہے۔ اتنی ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہوتی، برباد ہو جاتی۔ اسی لیے اپنا نظریہ ایک رکھو کہ ہم نے اللہ کے لیے جینا ہے۔ بند کر دو اس کو وہاں سے۔ ہم نے اللہ کے لیے جینا ہے، کچھ نہیں اپنے کام سے کام ہم نے رکھنا ہے۔ ہم نے کسی کی برائی کیوں کرنی ہے یار؟ برائی کر کے نا ہمارا رزق بڑھ جائے گا، کچھ سوچو، بڑھے گا نہیں؟ بڑھے گا نا۔ اور برائی ایک ایسی چیز ہے، غیبت ایک ایسی چیز ہے، یہ نا چغلی، کہ ہماری مقبولیت، ہماری روحانیت کو یہ ختم کر دیتی ہے، اور ہمارے رزق میں، ہمارے عمر میں جو برکتیں ہونے والی ہیں ان برکتوں کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ کچھ نہیں رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جیو یار۔ اللہ نے جن چیزوں کا تمہیں احکام حکم دیا ہے اس پر عمل کرو، اور جن چیزوں سے روکا ہے تو رک جاؤ۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ سب لوگ کام کرتے ہو، آپ کرتے ہی ہو نا، کوئی بھائی سبزی کا کرتا ہے، کوئی لکڑی کا کرتا ہے، کوئی پیوپی کا کرتا ہے، سب کام کرتے ہو، اور کرنے کے بعد یہ بتاؤ، سچ بتانا
ہر کام کرنے کے بعد شام کو اپنے گھر بھی لوٹتے ہو. بھائی گھر سے مراد جو آپ کا کمرہ لوٹتے نہیں لوٹتے ہو؟ لوٹتے ہو. دن میں کتنا ہی تم دوڑتے ہو، لوٹتے ہو. لوٹنے کے بعد کیا فکر ہوتی ہے؟ پہلی کھانے کی، جلدی جلدی کھائیں پیئیں. اگر ہم تھوڑی سی چینجنگ کر لیں، یہ ہمیں کرنا پڑے گا، یہ ہمیں چینجنگ کرنی پڑے گی. اور کوئی اتنا بڑا پہاڑ یہ کام نہیں ہے. تمہارا نہ سونا خرچ ہوگا، نہ چاندی خرچ ہوگی، نہ تمہارا پیسہ خرچ ہوگا. تھوڑی سی تم نے ہمت کرنی ہے، تھوڑی سی محنت کرنی ہے. ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ نے یہ وعدہ کرنا، تھوڑی سی محنت کرنی ہے. آپ نے زیادہ نہیں بدلنا اپنے آپ کو. آج جمعے میں آئے ہو، بس یہ عہد کر لو کہ سارے کام سے فری ہونے کے بعد جب اپنے گھر لوٹیں گے، عشاء کی جو نماز ہوتی ہے اس کا وقت آپ جانتے ہو کافی لمبا ہوتا ہے نا. یہ ضروری نہیں ہے کہ 10 بج کے، کچھ لوگ کہتے ہیں 10 بج کے عشاء ختم. نہیں یار، ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. وقت عشاء چلتا ساری رات. جب صبح صادق شروع ہوتا ہے نا وہ فجر، تب تک وقت سحری بہت ہوتا ہے. تو یہ عہد کرنا انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنے کاموں سے فری ہونے کے بعد جب اپنے گھروں میں آئیں گے، اپنے کمروں میں آئیں گے، تو انشاءاللہ آج کے بعد پہلا کام یہ ہوگا ہمارا کہ اگر پاک ہیں، پاک تو دیکھو ہر وقت رہنا ہی چاہیے، ناپاک کبھی مت رہنا میرے یارو، پتہ نہیں کب موت آ جائے. اور ناپاکی میں اگر موت آ گئی تو رحمت کے فرشتے قریب نہیں آئیں گے، یاد رکھنا. اور موت کا نہ تمہیں پتا ہے نہ مجھے پتا ہے، یہ میرا رب جانتا ہے کب کس کو موت آنی ہے. اسی لیے ہمیشہ تیار رہنا. پاک تو ہم نے رہ نہیں رہنا. دیکھو تم نے تھوڑا سا خود کو بدلنا ہے، پھر دیکھنا انقلاب پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. انقلاب آنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے پاک تو الحمدللہ ہوں گے، وضو کرنا ہے اور وضو کے بعد فوراً نماز عشاء پڑھنی ہے انشاءاللہ. یہ اگر معمول بنا لو چند دنوں، ہفتہ 10 دن اگر شیطان تمہیں روکنا چاہے تو کہہ دینا ہٹ، ایسے ہی بولنا یار، ہٹ مردود شیطان، تو مجھے نماز سے روکتا ہے؟ میرے رب نے نماز کا حکم دیا، میں نے نماز پڑھنی ہے. دیکھنا ان قریب چند دن تم محنت کرو گے، پھر ہلکے ہلکے اس دل میں وہ شوق پیدا ہو جائے گا، وہ شوق پیدا ہو جائے گا کہ اگر تم چاہو گے بھی نا کہ نماز چھوڑ دوں، تو یہ نماز کا شوق تمہیں لیٹے ہوئے، چادر اوڑھ کے بھی لیٹ جاؤ گے، رجائی اوڑھ کے بھی لیٹ جاؤ گے، تو یہ نماز کی تڑپ تمہیں اٹھا کے نماز پڑھوائے گی انشاءاللہ تعالی. اکثر ہمارے ساتھ ایسا ہو جاتا. میں اپنی زندگی کی بتاؤں کہ اگر ہم کہیں رات میں 12 بجے کہیں باہر سے آئے نا تو تھکا گئے، تو کبھی دل نہ چاہے یار سو جا. جو راز ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو، سو جا، لیٹ جا، لیٹ گئے. لیکن قسم ہے اس رب کی یار، نیند آ جائے ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کون سی چیز چھوٹ رہی ہے، چھوٹ گئی. جب تک لحاف کو پھینک کے بستر سے اٹھ کے وضو کر کے نماز نہ پڑھ لے، جب تک اس دل کو سکون ہی نہیں آتا ہے. ایسی تڑپ ہر دل میں پیدا ہو جائے تو مجال ہے نیند یا شیطان مردود تمہیں نماز سے روک دے؟ نہیں روک سکتا. لیکن کرنا کیا ہے؟ جیسی ہمارے دلوں میں لپک ہے نا 1 کی 4 کرنے کی، 4 کے 8 کرنے کی، ایسی ایک تڑپ پیدا کرو اپنے دلوں میں کہ ہم نے رزق خوب کمانا انشاءاللہ تعالی. اچھے سے اچھا کاروبار بھی ہم نے کرنا ہے، خوب اچھا کاروبار کرنا ہے، لیکن کاروبار جھوٹ بول کے نہیں کرنا، سچ بول کے کرنا ہے نا. ایک طریقہ اور بھی میں تمہیں بتاؤں بزنس کا. تم جب جاتے ہو بزنس کرتے ہو تو وہاں بولنے کی تمہیں یہ ضرورت نہیں ہے کہ میں یہ آلو 10 روپے کلو لایا ہوں. کیا یہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں. بھائی مال میرا ہے، آلو ہو، ٹماٹر، پیاز، کچھ بھی ہو، کپڑا ہو، اگر تم نے چاہے وہ فری میں خریدا، چاہے 1 روپے میں خریدا، اب وہ تمہاری کیا ہے؟ ملکیت. کیا ہے؟ تمہاری ملکیت ہو گئی. اب 1 روپے کی چیز خرید کے آپ چاہے 10 میں بیچو، ارے چاہے 20 میں بیچو، بھائی لینے والا سامنے، اس کو دکھاؤ بھائی یہ مال ہے 20 روپے کلو دیتا ہوں، دل چاہے تو لے لے اور نہ چاہے تو نہ لے. یہ جائز صورت ہے. اب تم کہو کہ مال لاؤ 7 روپے کلو، قسمیں کھا رہا ہو، ارے 15 روپے کلو لایا ہوں قسم سے. ایسا کرتے ہیں لوگ، تو اس میں کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا. یہ رزق جھوٹ بول کے ہو گیا، حرام ہو گیا. اب اس کی برکتیں ختم، اور وہی بچے رزق ہمارا کھائیں گے تو ہمارے بچوں کی بھی روحانیت ختم. یہ نقصان صرف ہمیں نہیں ہوگا، ہماری نسلوں کو بھی ہوگا. پھر ہماری نسلوں کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے گا، وہ دنیا میں مست ہو جائیں گی، دین سے دور ہو جائیں گی. اسی لیے تم نے ہر قدم پہ سوچنا ہے کہ میرا یہ قدم اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے
یا اس کی رضا کے خلاف ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے کاروبار کرنا ہے, سبزی کوئی بھی اپنا کاروبار کرتے ہو تو آپ نے یہ شرط لگانی نہیں ہے, پھر وہ آپ کی مرضی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ 1 روپے کا مال ہم 20 میں نہیں بیچ سکتے. کیوں نہیں بیچ سکتے؟ سامنے والے کو لینے پر راضی ہے, وہ تم دینے پر راضی ہو, بالکل دے سکتے ہو. آپ ایک کا مال 20 میں بھی دے سکتے ہو, کیونکہ سامنے کہا بھائی یہ مال ہے, دل چاہے تو لے, نہ چاہے تو نہ لے. ٹھیک ہے نا. تو اپنے کاروبار میں جھوٹ انشاءاللہ نہیں بولنا ہے, کیونکہ ایک صاحب بول رہے تھے جب تک رزق میں روزگار میں جھوٹ نہ بولو تو روزی نہیں چلتی. معاذ اللہ. یار کیسا عقیدہ ہو گیا شیطانی. صحابہ کرام سے زیادہ, میرے نبی سے زیادہ تجارت کس نے کی ہوگی؟ کوئی بتا دے ان کی زندگی میں ایک جھوٹ ہو. سچ, اگر کوئی کمی بھی ہوتی تھی نا تو وہ کہہ کے بیچتے تھے یہ کمی ہے اس میں. کہ دھوکہ دینا اسلام میں نہیں ہے. اپنا کاروبار اپنے طور طریقے سے کرو. ٹھیک ہے نا. ایک کا 10 میں دو, چاہے ایک کا 1 میں دو, چاہے ایک کا 2 میں دو, وہ تمہیں اختیار ہے, لیکن اس میں جھوٹ شامل نہ کرو. آپ جھوٹ اگر شامل کرتے ہو تو وہ رزق آپ کے لیے حرام ہو جائے گا, دھوکہ ہو جائے گا. اور مذہب اسلام میں ایک بات اور بتا دوں, دھوکہ ہم کافر کو بھی نہیں دے سکتے. دھوکہ کافر کو بھی نہیں دے سکتے نا, اس میں اسلام بدنام ہوگا, مذہب اسلام کی توہین ہوگی, اسلام کی شان کو دھبا لگے گا. اسی لیے آپ نے اپنی روش کو بدلنا ہے. ہم نے سارا دن محنت کرنی ہے, گھر آنے کے بعد پہلا کام کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پڑھو گے نا, پڑھو گے نا انشاءاللہ. نماز پڑھ لی. اب نماز پڑھنے کے بعد میں کیا کرنا ہے؟ آپ لوگ موبائل چلاتے ہو, یہ موبائل بڑا اچھا بھی ہے اور بہت خطرناک بھی ہے. یوں سمجھ لو یہ موبائل تمہیں دوزخ میں بھی لے جانے والا ہے اور جنت میں بھی لے جانے والا ہے. اب تم کہو مولانا کیسے, یہ موبائل تو اب ایجاد ہو گیا, جنت دوزخ تو مسئلہ بہت پرانا ہے. تو اگر اسی موبائل کا استعمال اچھا کرو گے, اسی موبائل کے ذریعے دین مذہب اسلام سیکھو گے تو یہ نیکی کا راستہ ہے. اور اسی میں گندی گندی فلمیں دیکھو گے, عیاشیاں دیکھو گے, گانے سنو گے, آدھ ننگی لڑکیوں کے فوٹو دیکھو گے تو کیا ہوگا؟ یہ دوزخ کا راستہ ہے نا. اس لیے اپنی روش کو بدلو. یہ موبائلوں میں آج کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم نے اگر کچھ دیکھنا ہے تو آج کے بعد ہم نے دینی بات کچھ سیکھنی ہے. کسی اپنے عالم کا پروگرام سننا ہے, تقریر سننی ہے, قرآن سننا ہے. موبائل میں یار سورہ یاسین شریف لگاؤ اور لگا کے لیٹ جاؤ, یاسین شریف بجتی رہے گی, آنکھوں میں نیند آ جائے گی. اس سے اچھی اور کیا نیند ہوگی یار, اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی. لیکن لوگوں کا کیا حال ہے, سوئیں گے تو موبائلوں میں وہی گانے بجانے دیکھتے دیکھتے آنکھوں میں نیند آ گئی, وہی پڑ گئے. اور یہی حال ہے جب آنکھ کھلے گی وہ دیکھیں گے گیا کدھر چلا گیا. نہ ملے اگر 1 منٹ موبائل تو بستر ادھر کا ادھر پھینک دیا قسم سے, گیا کہاں. حقیقت ہے یہ یارو. ہم نے خود کو بدلنا ہے, بدلنا انشاءاللہ تعالی. نمازوں کی پابندی ہم نے انشاءاللہ تعالی کرنی ہے نا بیٹا. دیکھو تم نوجوان ہو, اگر تم بدلو گے تو حالات بدلیں گے, اور اگر تم نہیں بدلے نا تو ایسے ہی ظلم و ستم ہوتا رہے گا, ایسے ہی ہم ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے. آج ہم یار چند ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگ گئے, ایک دوسرے کو گرانے میں لگ گئے, خود اپنے بھائی کو گرانے میں لگ گئے. یار ہم ہیں کیسے؟ جو خود اپنے پڑوسی کو گرانے میں لگ جائے, اپنے بھائی کو مارنے میں لگ جائے, دبانے میں لگ جائے, وہ قوم کب اٹھ پائے گی؟ اٹھ پائے گی؟ نہیں اٹھ سکتی. آج سے ہم نے انشاءاللہ تعالی اگر دل چاہے گا بھی یہ گناہ کرنا ہے, اگر دل چاہے گا بھی ہم نے اس کی برائی یا چغلی کرنی ہے, تو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہم نے چغلی نہیں کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. ایک بات بتاؤں, دوزخ حق ہے نا, ایمان ہے نا. میرے نبی نے فرمایا, یہ بات کیا کہ بس سنتیں پڑھتے ہیں, توجہ کرنا, دل کی تختی پہ لکھنا یار. میرے نبی نے فرمایا نا, شراب پینے والا, جوا کھیلنے والا, چغلی کرنے والا, بے نمازی, عیاشی, زنا کرنے والا, جب اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا نا یارو, یہاں تو اگر پیٹ میں درد ہو جائے تو ڈاکٹر ہے, دوا مل جاتی ہے. کوئی تکلیف آ جائے نا تو بھائی ہوتے ہیں, اٹھا کے جلد از جلد دوا دلا دیتے ہیں, انجیکشن لگا لو ہو جائے گا, چل جاتی ہے. یار دنیا تو کٹ جاتی ہے. کوئی امیری میں گزارتا ہے, کوئی غریبی میں گزارتا ہے, کوئی خوشی میں گزارتا ہے, کوئی غمی میں گزارتا ہے. دنیا کٹ جائے گی, گزر جائے گی, لیکن آخرت باقی رہ جائے گی. میرے نبی فرماتے ہیں جب ان گناہ گاروں کو, شرابیوں کو, زانیوں کو, بے نمازیوں کو, چغلی کرنے والوں کو جب دوزخ میں ڈالا جائے گا, اور جب یہ نہ پانی مانگیں گے پینے کے لیے پانی, تو فرشتے جب اس کو پانی دیں گے نا تو اتنا کھولتا ہوا وہ پانی ہوگا. یار یہ باتوں کو یہ نہیں ادھر سے سننا ادھر نکال دینا, دل کی تختی پہ لکھ,
اور گھر جا کے بھی بار بار ریپیٹ کر, کہیں ایسا ہمارے ساتھ نہ ہو, اللہ نہ کرے, اللہ ہم سبوں کو نیک بنائے. جب کھولتا ہوا پانی فرشتے اس کو دیں گے نا, تو اس قدر وہ گرم ہوگا, اس قدر کھولتا ہوگا کہ جب فرشتے اس کو پلائیں گے تو اس پانی کی ہیٹ اور گرماہٹ سے یہ اوپر والے ہونٹ سکڑ کے یہاں آ جائیں گے. اللہ اکبر. یہ ہونٹ سکڑ کے یہاں آ جائیں گے. آئے میرے پیارے, بتا وہ تکلیف میں کون تیرا ساتھ دے گا؟ نہیں, کوئی ساتھ نہیں دینے والا. اور تو بار بار یہ التجا بھی کرے گا نا, اللہ ایک موقع دے دے مجھے, زندگی ایک بار دے دے, میں ساری زندگی اللہ تیرا حکم مانوں گا, نمازیں پڑھوں گا, کبھی کسی کی برائی چغلی نہیں کروں گا, کبھی جوا سٹا کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا, مولا ایک موقع دے دے. لیکن میرے یارو, میرے پیارو, کبھی دوبارہ موقع نہیں مل سکتا, دوبارہ زندگی نہیں ملنے والی ہے, بالکل زندگی نہیں ملے گی یارو دوبارہ. اسی لیے اللہ سے ڈرو. تو پانی جب پینے کو دیا جائے گا تو یہ ہونٹ اس کی گرماہٹ سے اوپر پہنچ جائیں گے, اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں, اور جو نیچے والے ہونٹ ہے نا, یہ لٹک کے اس کی نابی پہ آ جائیں گے. اللہ, تصور تو کر, یہ ہونٹ کھچ کے یہاں پر آ جائیں گے, اور فرشتے جب اس کو وہ جبرن کھولتا ہوا پانی پلائیں گے تو اس کے اندر جو آتے ہیں, جو پیٹ میں, سب لیٹرین کے راستے کے ذریعے باہر نیچے گر جائے گا. اللہ اکبر. یہ عذاب میرے آلو نازک ہو, تم برداشت نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے برداشت. اسی لیے موت آئے اس سے پہلے اپنی زندگی کے ہر گناہ سے توبہ کر لو. میرا رب فرماتا ہے کہ اگر تم توبہ سچے دل سے کر لو تو میں تمہاری زندگی کے ہر گناہ کو معاف کر دوں گا. تو انشاءاللہ تعالی ہم نے بدلنا ہے. اللہ تعالی ہم سبوں کو نیک بنائے, پرہیزگار بنائے, آپس میں پیار محبت کرنے والا بنائے. آج سے ہم نے نہ کسی کی برائی کرنی ہے, نہ کسی کی برائی سننی ہے. انشاءاللہ تعالی نمازوں کی پابندی کرنی ہے. میرے بیان کرنے میں اگر کوئی غلطی خامی واقع ہو, اللہ پاک میں توبہ کرتا ہوں, میرے مولا اپنے حبیب کی محبت عظمت کے صدقے اس غلطی کو معاف فرما دے, اور ہم سبوں کو 5 وقتہ نمازی, قرآن کا تالی, اپنے گھر کا حاجی بنا دے. مالک ہمارے دلوں میں گناہوں کے لیے نفرت پیدا فرما, نیکیوں کے لیے محبت پیدا فرما. اللہ ہمارے مقتدیوں کو, ہماری بستی کو شاد و آباد فرما. اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے بے شمار رزق عطا فرما. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.